السلام علیکم، میں عباس خان آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ چار چیزیں اگر ہم وہ چار چیزیں اپنی زندگی میں لے آئیں تو فائدہ بھی ہے ہمارے لیے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ زندگی، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، اس میں ہم نے جو کرنا ہے وہی آخرت میں ہمیں ملنا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز ہمیں ایک تو اللہ کے حضور پیش ہونے کا موقع دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج بھی ہے۔ اب نماز کی اگر ہم طاقت کو دیکھیں تو کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز ایک تو برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز برائیوں سے روکتی بھی ہے، نماز دل میں اللہ کا ڈر بھی ڈالتی ہے۔ نماز کی طاقت کو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ نماز میں کتنی طاقت ہے۔ اس کا صلہ ہمیں صرف آخرت میں ملے گا، اور کچھ چیزوں ایسی ہیں کہ اس کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ نماز اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، 5 وقت کی نماز ایک تو فرض بھی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے پہلا فرض بھی آپ کا پورا ہو جائے گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ سے ہم اپنے دکھ، پریشانی، مسائل سارے اللہ کے حضور ہم پیش کر سکتے ہیں 5 دفعہ دن میں کہ اللہ پاک، میں اس مشکل میں ہوں، میں اس پریشانی میں ہوں، مجھ پر رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ نماز جب جب انسان پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے، اور جب ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے ہر چیز کو رینیو کرنا چاہیے نا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر دن میں 5 دفعہ جب ہم ایمان کو تازہ کریں گے تو ہمارا یقین، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، اور اس سے ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں روحانیت پیدا ہوگی کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم اپنے ہر غم، اپنی ہر پریشانی میں اللہ کو یاد کریں، اور یہ صرف اور صرف نماز کی بدولت ہی ہو سکتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ دنیا والوں سے تو باتیں کریں گے، غم پریشانیاں ان کو بتائیں گے، تو پہلے آپ کو جیسے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ تماشا بنائے گی دنیا، اللہ ایک تو پردہ پوشی کرے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا، اللہ اس غم اور پریشانی کا جو حل ہے وہ بھی بتائے گا، دکھائے گا۔ تو نماز کی طاقت کو تو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے نا۔ اب جو دوسری چیز ہے دعا کی طاقت کو بھی ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، بالکل بھی نہیں کر سکتے، کہ دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی ایک تو خواہشات مانگتا ہے، اللہ کا رحم مانگتا ہے، جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے اللہ سے وہ مانگتا ہے۔ دعا کی طاقت کو بھی ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبولیت میں وقت جو لگتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں یہ لگتا ہے قبول ہی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ میری سن نہیں رہا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یہ لفظ استعمال کرنا پڑا، ہم یہ بول جاتے ہیں کہ اللہ میری سن ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یار قبولی دعا کا اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی، ایک تو ان کا ہمیں دنیا میں کچھ کا وہ اجر مل جاتا ہے، اجر مختلف صورتوں میں مل جاتا ہے، اگر دنیا میں نہیں ملتا اس کا اجر تو آخرت میں بہت اجر ملے گا۔ اگر دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور آخرت میں جب اجر ملے گا نا اس کا، تو آخرت میں ہم نے یہی خواہش کرنی ہے کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ اب دیکھیں نا دعا میں کتنا اثر ہے کہ سیدھا انسان کی بات، مسلمان کی بات اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہے۔ اب دعا کی طاقت کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے اس کا رحم مانگیں، اس کا کرم مانگیں، اس کا فضل مانگیں۔ دعا میں کبھی بھی
اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے. اکثر منہ سے کچھ الفاظ نکل جاتے ہیں ایسے، تو اس پر توبہ استغفر اللہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک میری توبہ استغفر اللہ، میرے سے غلطی سے یہ الفاظ مجھ سے نکل گئے تھے، مجھے معاف کر دے. اللہ سے ہمیشہ اس کی رحم، اس کا کرم، اس کی عافیت مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ بہت بلند و بالا شان اللہ ہے. تو اللہ سے ہمیشہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ پاک یہ، اللہ سے ہمیشہ اس کی شان کے مطابق مانگو. کبھی کوئی چیز ایسی نہ مانگو مانگنا جو ہے وہ مانگو، لیکن اکثر لوگ کہہ جاتے ہیں یار ابھی یہ مانگ رہے تھے بعد میں وہ مانگو. یار اللہ سے ہمیشہ بڑا مانگو، اللہ کی شان کے مطابق مانگو. دعا کرنی چاہیے ہمیں، ہر بات اللہ سے شیئر کرنی چاہیے. نماز پڑھیں گے، نماز میں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ دعا میں اللہ کا شکر کریں گے، ہم اللہ سے اس کی نعمتوں کا شکر کریں گے، اللہ سے اس کی نعمتیں مانگیں گے کہ یا اللہ پاک ہمیں اس نعمت سے بھی نواز، ہمیں اس نعمت سے بھی نواز. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کو آسانی کے وقت یاد کرو، کہ جب انسان خوش ہوتا ہے، جب انسان خوشحال ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو ہر چیز سے نواز دیا ہوتا ہے، تو اس ٹائم اللہ کو یاد کرنا چاہیے. کیونکہ جب انسان اللہ کو آسانی کے وقت میں یاد کرتا ہے نا، خوشحالی کے وقت میں یاد کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس کی مشکلات کے وقت میں اس کی سنتا ہے. اگر اکثر جیسے آج کل ہم نے وتیرہ بنایا ہوا ہے یہ کہ ہم خوشحالی میں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اکثر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن جب پریشان ہوتے ہیں تو فوراً اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ پاک میں پریشان ہوں، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر کرم فرما. بالکل ٹھیک ہے، اللہ سے رحم اور کرم مانگنا چاہیے، لیکن خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ سے باتیں کرنی چاہیے، یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے رحم مانگنا ہے. ہر حال میں خوش بھی ہو پریشان بھی ہو تو اللہ سے رحم ہی مانگنا چاہیے. تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو یاد کرنا چاہیے، کہ ایک دن آئے گا جب سب ختم ہو جائے گا، جب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوئے ہوں گے، اللہ حساب جب کرے گا، اس دن کو یاد کرنا چاہیے. جب انسان دل میں آخرت کو یاد رکھتا ہے نا، آخرت کی باتیں یاد رکھتا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا اور کتنا ہولناک دن ہوگا، تو دنیا میں انسان جو غلط کام نہ کرتا ہے نا اس سے بچا رہے گا. اور اگر ہم یہ اپنی زندگی میں لے آئیں کہ آخرت کو یاد رکھنا ہے، دن میں یہ لازمی یاد سوچا کریں گے، لازمی اپنے آپ کو کہا کریں کہ مرنا ہے. جیسے قبر انسان کو یاد کرتی ہے، ویسے انسان کو بھی قبر کو یاد کرنا چاہیے، مرنے کا سوچنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ اکثر ہم غرور و تکبر کے الفاظ منہ سے نکال دیتے ہیں، ایک تو اس سے بچے رہیں گے. لوگوں پر جو اکثر غلطی سے بھی کسی پر ظلم ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں کریں گے. انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن آخرت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ایک وقت متعین کیا کہ جب سب کچھ ختم ہو. اللہ نے ایک وقت متعین کیا ہے، ہر چیز کا آئے گا، اس وقت کے مطابق ہی جائے گا. تو یقیناً آج کی ویڈیو آپ کے لیے ایک مثبت رویہ کرے گی میری طرف سے آپ کے لیے. تو اس کو زندگی میں ضرور اپلائی کیجیے گا، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور یقین ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے. میرے لیے بھی دعا مانگیے گا اللہ سے، اور آسانی میں بھی خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کریں گے، اور آخرت کو بھی یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.